جب ایک مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ویسے ہی سارے دروازے کھل جاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی بند دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ہی فلسطینیوں نے بھی اللہ پر یقین کیا اور اسرائیلیوں پر جوابی کارروائی کی، اور انہیں بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ اب یہاں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہمت کو، ان کی غیرت کو، ان کی جذبہ ایمانی کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کس قدر ظلم اور زیادتی کا سلوک اسرائیلیوں کی طرف سے کیا گیا، جب وہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، انہیں جو ہے وہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا، انہیں تکالیفیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بے حرمتی کی گئی مسجد اقصیٰ کی، اس مسجد اقصیٰ کی عزت، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ نہ صرف نمازیوں کو تکلیف دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا جو احترام ہے اس کو بھی پامال کیا گیا۔ یہ ایک درندگی کا، ایک ظلم و زیادتی کا، ایک غیر انسانی جو ہے سلوک اسرائیل کی طرف سے جو کیا گیا، تو یقیناً جو ہے وہ اسرائیل اس قابل ہے کہ اس کے خلاف جو ہے یہی بات کہی جائے جو اب طیب اردگان نے کہی، اور وہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک در حقیقت ایک دہشت گرد ملک ہے۔ وہ قوم جو ہے اسرائیلی، وہ ایک دہشت گرد قوم ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بیان تھا جو اب طیب اردگان نے دیا ہے، جو کہ ترکی کے صدر ہیں، اور انہیں کون نہیں جانتا، ان کی بہادری اور ان کی عظمت کو کون نہیں جانتا۔ ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایسا جو ہے وہ رد عمل نہیں دکھایا، کوئی ایسا جوابی جو کارروائی نہیں کی، سب نے جو ہے وہ لمیٹڈ جو ہے وہ مذمت کی ہے اور بس ایک فرض پورا کر دیا۔ لیکن جو طیب اردگان نے کر دکھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی ہے، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی اس کی یاد، کیونکہ ایسا دو ٹوک جو ہے وہ انداز صرف طیب اردگان ہی جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمت اور جرت جو ہے وہ حکمرانوں میں نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پر میں بات کروں گی کہ جب اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا تو آگے سے فلسطینی بھی جو ہیں وہ اب میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ یقیناً جس دن یہ واقعہ ہوا، تمام امت مسلمہ اس دن خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان جو ہے وہ فلسطین کے دکھ اور اس کی تکلیف اور اس کے کرب کو محسوس کر رہا تھا، اور دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک اس تکلیف کو، اس اذیت بھرے لمحات کو جو فلسطینیوں پہ اس وقت بیت رہے ہیں، جس طرح سے ان کو جو ہے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے ان کو مسجد اقصیٰ سے نکال دیا گیا اور مسجد اقصیٰ پر جو ہے وہ قابض ہو گئے اسرائیلی، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا کہ 1967 میں جب وہ لوگ اسی طرح مسجد اقصیٰ پر قابض ہوئے تھے، اسی دن کی یاد میں انہوں نے پھر سے ایک بار وہی جشن منانا شروع کیا۔ لیکن اب کی بار ذرا انداز مختلف تھا، کیونکہ اب کی بار اسرائیلیوں کی ظلم و ستم سہتے سہتے اب فلسطینیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد کے ساتھ اب اسرائیلیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ ان کی مدد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ جان گئے تھے اس بات کو، اور اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے پھر ایسا قدم اٹھایا، انہوں نے ایک ایسے مقام پر جہاں پر انہیں معلوم ہے کہ وہ نہ تو جو ہے وہ بہت بڑے ہتھیار رکھتے ہیں، نہ ہی ایٹمی قوت اور طاقت ہے، نہ ہی کوئی ایسا ان کے پاس دولت اور کے انبار ان کے پاس ہے، نہ کوئی اتنی بادشاہی ہے، صرف ایک اللہ کی مدد ہے، اور اسی اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ راتوں رات اسرائیل کے جو ہے وہ چھکے چھڑا دیے، ایسی قیامت ان پر برپا کر دی کہ اب اسرائیلی اس وقت جو ہیں وہ رو رہے ہیں،
انہیں اپنا انجام جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ اب فلسطین کی طرف سے، حماس کی طرف سے اسرائیلیوں پر جو ہیں وہ میزائل حملے کیے گئے ہیں، اور اتنی تعداد میں کیے گئے ہیں کہ اب اسرائیل کی ساری فضا جو ہے وہ اس وقت دھماکوں سے گونج اٹھی، اور اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ ان کو ریڈ الرٹ سائرن بجانے پڑے۔ یہ ایک انتہائی بدترین جو ہے وہ حالات میں وہاں پر سائرن بجائے جاتے ہیں، کہ اس وقت بجائے جاتے ہیں جب بہت انتہائی خطرے کا وہاں پر عمل ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایک قدم فلسطینیوں نے اٹھایا ہے، حماس نے اٹھایا ہے، یہ قدم جو ہے وہ اب بتا رہا ہے اسرائیلیوں کو کہ وہ اب سنبھل جائیں، سدھر جائیں، کیونکہ وقت بھی پہلے جیسا نہیں، حالات بھی پہلے جیسے نہیں۔ اب ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اللہ پاک کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے پاسے کو جو ہے پلٹ کے رکھ دیا، اور بتا دیا کہ جب ایک مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ویسے ہی سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی بند دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ہی فلسطینیوں نے بھی اللہ پر یقین کیا اور اسرائیلیوں پر جوابی کارروائی کی، اور انہیں بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ اب یہاں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہمت کو، ان کی غیرت کو، ان کی جذبہ ایمانی کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اس وقت میرے جو دل کے جذبات ہیں شاید میں انہیں ویسے بیان نہ کر سکوں، لیکن اس وقت میں نے جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کیا، اور یقیناً یہ موقع ایسا ہی ہے کہ جس میں ہم تمام مسلمانوں کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت دی، وہ جرت دی کہ وہ اب اسرائیلیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے اب ان کی آوازیں، اب ان کے ہتھیار، اب ان کی تمام جو پاور ہے ان کے پاس، چاہے وہ چھوٹے مسائل کی صورت میں ہی ہوں، لیکن ایسے مسائل بن کے وہ اب ان پر گر رہے ہیں اسرائیلیوں پر، کہ اس وقت اسرائیلیوں کی جو عمارتیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا دارالحکومت جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، ان کی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ان دھماکوں سے انہیں پتہ لگ گیا کہ ابھی صرف یہ دھماکے ہیں جو انہوں نے جسٹ سٹارٹ میں جو ہے وہ کیے ہیں، لیکن اگر مزید آگے بڑھے تو کیا ہوگا؟ پھر ترکی بھی سامنے آئے گا، اور پھر ایران بھی آئے گا، اور پھر اس طرح کتنے ہی ممالک اکٹھے جب ہو جائیں گے تو بتائیے پھر کامیابی اور فتح جو مقدر بنے گی فلسطین کا، میں تو اسے ابھی بھی دیکھ رہی ہوں، اسی کامیابی کو محسوس کر رہی ہوں، اور آپ سب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اب جب کہ طیب اردگان کا جو ہے وہ بیان بھی آ گیا سامنے، اور اس بیان نے بھی اسرائیل کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی اب راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوئی ہیں، ان کو دن کا سکون بھی میسر اب نہیں ہوگا، اور راتوں کی نیندیں بھی اب ان کی اڑی رہیں گی، کیونکہ اب ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ جو ظلم، جو زیادتی، جو بربریت کا نشانہ انہوں نے مسلمانوں کو بنایا، فلسطینیوں کو بنایا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بنایا، وہ سب کا اب بدلہ لینے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اب ایک ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کی طاقت بننا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے دن رات، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جب ہم سب ایک قوم، ساری طاقتیں مل کے ایک ہو جائیں گی تو کفار، مشرکین، یہودی، یہ سب جو ہے وہ دم دما کے بھاگ جائیں گے۔ دیکھ لیں، اور وہ دن دور نہیں جب مسجد اقصیٰ میں پھر سے فلسطینی جو ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے، اسی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے جس وقت وہ اس وقت پڑھے تھے جب ان ناپاک اسرائیلیوں نے اس مسجد میں حملہ کیا۔ ہمارا بیت المقدس پھر سے آباد ہوگا، فلسطینی پھر سے آباد ہوں گے، ہماری مسجد اقصیٰ میں رونقیں بحال ہوں گی۔
یہ تھا میرا آج کا پیغام، آج کی ویڈیو۔ میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کی آواز ملاؤں گی، ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ میں اسی جہاد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک دم میں دم ہے۔